بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم مسئلہ ذہن و شعور کو فلاسفہ کے بیان کے مطابق پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 73 ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا عقل اور وحی کا باہمی رشتہ کیا ہے، اور عقل اور وحی میں ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ یقیناً وحی کو ترجیح ہے، عقل اس کے تابع ہے، بگرنہ عقل کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکتی۔ اور پھر عقل اور وحی میں فلاسفہ کی ہم نے 3 مذاہب جانے اور ان کے تجزیے بھی ہم نے دیکھے۔ اہل اسلام کے نقطہ نظر اس بابت کیا ہے؟ عقل اور نقل میں جب تضاد اور تعارض آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آیا تضاد آنا ممکن بھی ہے یا نہیں، اور کن اسباب اور وجوہات کے تحت ان میں تضاد آ سکتا ہے؟ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ ذہن و شعور کیا ہے، اور ذہن و شعور کی کتنی قسمیں بنتی ہیں، مزید یہ کہ ذہن اور شعور کا باہمی کیا ربط ہے، ان میں کوئی رشتہ ہے یا نہیں، اور ذہن و شعور میں فرق کیا ہے اور ربط کیا ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ پہلے ہم اس فلسفے کو اور ان کی تعریفات کو دیکھ لیتے ہیں کہ ذہن اور شعور 2 ایسے تصورات ہیں جن پر صدیوں سے فلسفیوں نے، سائنسدانوں نے اور مذہبی رہنماؤں نے غور کیا ہے۔ یہ دونوں مسائل ایک دوسرے سے باہم ملے ہوئے ہیں، مربوط اور جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے درمیان کچھ اہم فرق بھی بتائے جاتے ہیں جسے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ذہن اگر ہم تعریف کریں تو یہ ایک ایسا جامع تصور ہے جس میں انسانی دماغ کی تمام سرگرمیاں شامل ہیں، بشمول خیالات، احساسات اور رویے کی منصوبہ بندی۔ یہ سارے ذہن کے جامع تصور میں آتے ہیں۔ یعنی ذہن دماغ کی ایک تخلیقی صلاحیت ہے، تو ذہن دماغ کے تحت آ گیا، اور ذہن کے تحت یہ باقی تمام تر سرگرمیاں آ گئیں۔ اور ذہن دماغ کی جو تخلیقی صلاحیت ہے یہ ہمیں اپنے ماحول سے سیکھنے اور اس کے ساتھ تعامل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ شعور کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ شعور یہ ذہن کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں خود اپنے اور اپنے ماحول سے باخبر ہونا شامل ہے۔ شعور کو ایک ذاتی تجربہ بھی سمجھا جاتا ہے جو زبان، خیالات اور احساسات کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ تو سب سے اوپر آ گیا انسان کا دماغ، اور اس کے تحت آیا ذہن، اور ذہن کے تحت آ گیا شعور۔ اس ترتیب کے مطابق ہم بڑے سے چھوٹے میں آتے ہیں۔ تو ذہن دماغ کے تابع ہو گیا اور شعور ذہن کے تابع ہو گیا۔ اب ان ذہن اور شعور میں فرق کیا ہے اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں، ذہن تو ایک ایسا وسیع تصور ہے جبکہ شعور ایک مخصوص کیفیت ہے۔ ذہن تصور ہوا، شعور اس کی ایک ذیلی شاخ یا مخصوص کیفیت بن گئی۔ ذہن میں انسانی دماغ کی تمام تر سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں، جبکہ شعور خود اور اپنے ماحول سے باخبر ہونے کی ایک کیفیت ہے۔ خود یعنی شعور یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہو، بندہ باشعور ہو، اسے ایک تو یہ شعور ہو کہ اسے شعور ہے، نمبر 2 اسے یہ شعور ہو کہ اس کے ارد گرد اطراف میں کیا ہو رہا ہے وہ اس سے باخبر ہو جائے۔ تو ایک تو فرق یہ ہو گیا کہ ذہن وسیع تصور رکھتا ہے اور شعور ایک محدود پیمانے پر ایک مخصوص کیفیت کا نام ہے۔ نمبر 2، ذہن کو آپ مادی چیزوں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں، اس کو آپ مادی چیزوں سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن شعور کو آپ مادی چیزوں کے ذریعے مکمل طور پر سمجھا نہیں سکتے۔ یعنی ذہن دماغ کی تمام تر سرگرمیوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ شعور کو ایک ذاتی تجربہ سمجھا جاتا ہے جو زبان، خیالات اور احساسات کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک فرق یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ذہن بہت سے مختلف قسم کے جانداروں میں پایا جاتا ہے، ان سب کے پاس ذہن ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بات کریں شعور کی تو شعور دیگر حیوانات میں نہیں ہے، یہ صرف انسانوں کے ساتھ اور شاید کچھ دیگر اعلیٰ جانوروں میں پایا جاتا ہو، لیکن تمام تر حیوانات کے ساتھ شعور خاص نہیں ہے۔ ذہن تمام تر حیوانات کے پاس ہے، لیکن شعور چند ہی حیوانات کے پاس ہے، انسان کے پاس ہے، اور دیگر ممکن وہ جانور جن کو سدھا دیا جائے، ان کو سکھا دیا جائے تو ان میں کچھ نہ کچھ شعور ہو۔ ذہن دماغ کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو بہت سے مختلف قسم کے جانداروں میں پائی جاتی ہیں، جبکہ شعور کو ایک ایسی خصوصیت سمجھا جاتا ہے جو صرف انسانوں میں اور شاید کچھ دیگر اعلیٰ جانوروں میں
پائی جاتی ہے۔ ذہن اور شعور کی تحقیق کیسے ممکن ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ذہن کیا ہے، شعور کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اول تو یہ تحقیق ایک پیچیدہ اور چیلنجنگ شعبہ ہے، اس پہ ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ سائنسدانوں نے ذہن اور شعور کی بنیادی وجوہات اور عمل کو سمجھنے کے لیے مختلف طریقوں کو استعمال کیا۔ ان طریقوں میں دماغ کے سائنس، تجرباتی نفسیات اور فلسفے شامل ہیں، یعنی انہوں نے تجرباتی نفسیات کو، سائنس کو، فلسفوں کو جمع کر کے اور ان تمام شعبہ جات میں ذہن اور شعور کو سمجھنے کی کوشش کی۔ سائنس کے مطابق دماغ کے سائنس میں اگر ہم سائنس میں دیکھیں تو دماغ کو کیسے سمجھا جاتا ہے، محققین دماغ کے مختلف حصوں اور ذہن اور شعور کے درمیان تعلقات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جو محققین دماغ پر تحقیق کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ذہن اور شعور کے درمیان تعلق کیا ہے، ان کے دماغ کے کل حصے کتنے بنتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے مطالعہ کر رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں۔ اور تجرباتی نفسیات میں جن محققین نے کام کیا، انہوں نے ذہن اور شعور کے تجربات کو سمجھنے کے لیے مختلف قسم کے تجربات کیے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ اور فلسفے میں جہاں دماغ کو سمجھا جا رہا ہے، ذہن اور شعور کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، وہاں پر فلاسفہ اور محققین ذہن اور شعور کی فطرت اور مقصد پر غور کرتے ہیں اور سوچ و بچار کر کے ذہن اور شعور کو سمجھتے ہیں۔ ذہن اور شعور کا مستقبل کیا ہے، یہ کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ذہن اور شعور کی تحقیق ایک تیزی سے ترقی کرنے والا شعبہ ہے۔ سائنسدانوں نے ذہن اور شعور کی بنیادی وجوہات اور عمل کو سمجھنے کے لیے اہم پیش رفت کی ہے۔ تاہم ذہن اور شعور کی مکمل وضاحت اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ سوال ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے، کب حل ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بہرکیف سابقہ زمانوں میں ایک پیش رفت ہوتی رہی ہے، ممکن ہے کہ مکمل یہ مسئلہ آئندہ آنے والے سالوں میں یا آئندہ کی صدیوں میں شاید جا کر مکمل طور پہ حل ہو سکے، تاہم ابھی تک بہت سے سوالات تشنا ہیں جن کو ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا ہے۔ مستقبل میں سائنسدان ذہن اور شعور کی تحقیق کے لیے نئے طریقے اور ٹیکنالوجیز تیار کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اس تحقیق سے ذہن اور شعور کی فطرت اور مقصد کو بہتر طور پر سمجھنے میں ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ذہن اور شعور کی قسمیں کتنی ہیں؟ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ سائنسدانوں نے دماغ کے حصے کر کر کے ان کا مطالعہ کیا ہے، تو ذہن اور شعور کی تحقیق میں سائنسدانوں کے، تجرباتی نفسیات کے اور فلاسفہ کے ہاں کتنی قسمیں بنی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ذہن اور شعور میں زندگی کی بنیادی سطح پر شعور محض، انسانی فکر اور شعور ذات یعنی سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ ذہن اور شعور ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر بیوک نے 3 اقسام کو 3 سطحیں قرار دیتے ہوئے الگ الگ نام بھی دیے ہیں۔ وہ کیا نام ہے؟ کہتے ہیں کہ شعور سادہ، یہ شعور حیوانات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ بھی کہا گیا نا کہ بعض شعور اعلیٰ قسم کے حیوانات میں ہوتے ہیں، تو شعور سادہ حیوانات میں بھی ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز کھانی ہے کیا نہیں کھانی۔ نمبر 2 شعور ذات، شعور کی یہ سطح عام انسانوں میں تو نظر آتی ہے، جن کو اپنی ذات کا پتہ ہوتا ہے اور وہ باشعور لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہیں شعور ہے آس پاس کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہے کائناتی شعور، اس سطح کا شعور برگزیدہ انسانوں میں پایا جاتا ہے جو کائنات کے اسرار و رموز میں غور و فکر اور تدبر و تأمل کر کے نت نئی چیزیں سامنے لاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ قسم کا شعور ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ برگزیدہ انسانوں کو ہی عطا ہوتا ہے۔ یہی بات ذرا مختلف طریقے اور الفاظ میں اوسپنکی نے بھی بیان کی۔ جیسے ہم نے گزشتہ سلائیڈ میں 3 اقسام دیکھی ہیں، تو انہوں نے 4 سطحوں میں شعور کو تقسیم کیا ہے۔ ویسے تو حشرات الارض یہ بھی حیوانات میں آتے ہیں، لیکن انہوں نے حشرات الارض کو الگ شمار کرتے ہوئے کیڑوں مکوڑوں کو بھی ابتدائی شعور حاصل ہوتا ہے، انہوں نے یہ ایک بنیادی قسم مانی ہے شعور کی۔ باقی 3 اقسام وہی ہیں کہ شعور سادہ یہ عام طور پر حیوانات کو ملتا ہے، اور ذات کا شعور یہ انسانوں کی خاصیت ہوتا ہے، اور شعور اعلیٰ جسے ہم نے کائناتی شعور کا نام دیا تھا گزشتہ سلائیڈ میں، یہاں انہیں شعور اعلیٰ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ شعور انسانوں کی موجودہ سطح سے بلند ارتقائی منازل میں جا کر حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان عقلی طور پر خود کو بلند کر لیتا ہے تو اس سے یہ شعور حاصل ہوتا ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ ذہن اور شعور کے ربط کی مثال کیا ہے۔ تو دیکھیے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈیو ہے اور آواز تو پیچھے موجود ہوتی ہے جس چینل سے ریڈیو کو جوڑا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ریڈیو خراب ہو تو وہ آواز آپ کو نہیں آتی، اور اگر وہ ریڈیو صحیح ہو تو آواز ہمیں آ جاتی ہے۔ تو ریڈیو خراب ہو تب بھی آواز تو پیچھے چینل میں موجود ہوتی ہے، آواز وہاں ہوتی ہے، ہم نہیں سن پا رہے ہوتے۔ اس طریقے سے ذہن اور شعور کا آپس میں ربط ہے جیسے ریڈیو اور آواز کا آپس میں ربط ہوتا ہے۔ فلسفے کے ماہرین نے جدید تحقیق سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ شعور اپنی الگ حیثیت کا مالک ہے، اس کی اپنی ایک الگ سے خود مختار حیثیت ہے۔ شعور دماغ پیدا نہیں کرتا، دماغ ذہن کو تو پیدا کرتا ہے لیکن شعور کو پیدا نہیں کرتا۔ البتہ دماغ ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے شعور اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، جیسے آواز ریڈیو سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر بندے کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو شعور کا اظہار نہیں ہوتا، جس طریقے سے اگر ریڈیو خراب ہو تو اس وقت بھی فضا میں لہروں کی شکل میں آواز تو موجود ہوتی ہے، لیکن ان آوازوں کا مظاہرہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ریڈیو سیٹ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی تعلق دماغ اور شعور کا ہوتا ہے۔ شعور تو ہر وقت دماغ میں موجود ہوتا ہے مگر مظاہرہ اس کا دماغ کرتا ہے۔ اب دماغ اگر ٹھیک ہوگا تو شعور کا مظاہرہ ہوگا، دماغ خراب ہوگا تو شعور کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے شعور یہ اپنی جگہ رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ آپ اپنے بچپن کی عمر سے ابھی موجودہ عمر تک دیکھیں تو بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ علم الابدان کے ماہرین بتاتے ہیں کہ انسانی جسم میں ہر عام تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 7 سال کے بعد انسان کے پرانے جسم میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ رفتہ رفتہ بتدریج غیر محسوس طور پر سابقہ جسم کی جگہ ایک نیا جسم لے لیتا ہے۔ بعض اوقات یہ تبدیلیاں ایسی نمایاں ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی بچے کو بچپن میں دیکھا اور وہی بچہ جوان ہو کر آئے تو آپ اس کو اس کی جوانی میں پہچان نہیں سکتے، اور اگر آپ نے کسی کو جوانی میں دیکھا ہو، بڑھاپا آنے کے بعد آپ اسے دیکھیں تو آپ اسے پہچان نہیں سکتے۔ اسی طرح کسی کو آپ کسی بوڑھے کے سامنے اس کی 10 برس کی تصویر لا کر دکھائیں تو وہ پہچان نہیں سکے گا کہ یہ تصویر کس کی ہے۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ بزرگ یہ آپ ہی ہیں۔ تو انسان کا جسم تو بدل جاتا ہے، لیکن اگر یہی بوڑھا شخص، یہی بزرگ اگر کوئی اپنے بچپن کا واقعہ بتا رہا ہو کہ میں نے بچپن میں یہ کیا تھا، تو یہ جو کہے گا نا میں نے یہ کیا تھا، تو جو اس کا میں ہے یہ اسی طرح ہوگا جیسا کہ یہ اب بھی وہی ہے جو 10 سال کی عمر میں تھا۔ حتیٰ کہ بیان کرتے وقت جو اس نے کوئی بہادری کا کام کیا ہوگا، کہ سانپ وغیرہ مارا ہوگا، تو یہ اس بہادری کے اثر آج بھی 60 سال کی عمر میں محسوس کر رہا ہوگا۔ تو یہ کیا چیز ہے جو بدل نہیں رہی، جو 60 سال کے بعد بھی جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے 10 سال کی عمر میں یہ کیا تھا، اور اس وقت جو اس کے اندر جذبات تھے وہ 60 سال کے بعد بھی یہ قصہ بیان کرتے وقت وہی جذبات ابھر رہے ہیں۔ جسم بدل گیا لیکن یہ ذہن اور شعور ہے جو آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ انسان کے ذہن اس کے وجود میں آنے کے بعد اپنی ارتقائی منازل کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے، جبکہ شعور انسان کے وجود میں آنے سے بھی بہت پہلے انسان میں موجود ہوتا ہے، اور ذہن کی ترقی میں اس کے شانہ بشانہ رہتا ہے۔ تو شعور کا وجود ذہن سے پہلے ہوا تھا اور شعور ذہن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر کسی ناگزیر وجوہ کی بنا پر ذہن ترقی نہ کرے تو شعور اپنا وجود کم نہیں کرتا، شعور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس شعور کا اظہار نہیں ہو سکتا، شعور بڑھ رہا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہو رہا، چونکہ شعور کا اظہار یہ تو ذہن یعنی دماغ سے ہوتا ہے، دماغ ہی درست کام نہ کر رہا ہو تو شعور کا اظہار کیسے ہوگا؟ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ شعور انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے موجود ہوتا ہے، جبکہ ذہن انسان کے دنیا میں آنے کے بعد ارتقائی منازل کا سفر طے کرتا ہے۔ نمبر 2، شعور موجود تو پہلے سے ہوتا ہے لیکن ذہن کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شعور بھی آگے بڑھتا ہے اور اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اگر ذہن کہیں رک جائے تو شعور نہیں رکتا، شعور بڑھتا تو رہتا ہے لیکن شعور کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ درس، بعض محققین نے شعور کو 3 جبکہ بعد نے 4 قسموں پر منقسم مانا۔ ذہن دماغ کی ایک تخلیقی صلاحیت ہے جس میں دماغ کی تمام تر سرگرمیاں شامل ہیں، لیکن
شعور یہ نہ دماغ کی تخلیقی صلاحیت ہے اور نہ ذہن کی تخلیقی صلاحیت ہے، بلکہ یہ تو انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے کا موجود تھا۔ ذہن کو آپ مادی مثالوں سے سمجھا سکتے ہیں، لیکن شعور کو آپ مادی چیزوں سے نہیں سمجھا سکتے۔ شعور ایک ذاتی تجربہ ہے جس کا اظہار زبان، آنکھ اور ہاتھ وغیرہ سے ہوتا ہے۔ ذہن اور شعور میں ایک ربط ہوتا ہے، شعور پہلے سے قائم ہوتا ہے اور دماغ کے صحیح ہونے کے ساتھ ہی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات فلسفہ علم کو ہم فلاسفہ کے نظریات کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔